السلام علیکم ناظرین، قمر میکن شہر اقتدار سے آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت شہر اقتدار کا ماحول بہت عجیب ہو چکا ہے اور یہاں پر سیاسی درجہ حرارت بھی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، شہباز گل صاحب کا کیس آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس میں ایک اہم پیش رفت آج ہوئی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ظلم کی انتہا ہوئی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی اور 10 ماہ کی بچی کو گھر سے زبردستی اٹھا کر تھانے لے جایا گیا اور آج عدالت میں بھی پیش کیا گیا، جبکہ ان کی ضمانت کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی، جبکہ کوئی بھی دفعہ ان پر نہیں لگتی اور قانونی طور پر بغیر وکیل کے ہی ان کی ضمانت آج ہو جانی چاہیے تھی، لیکن آج 10 ماہ کی بچی اپنی ماں کے ساتھ جیل میں گزارے گی، کیونکہ وہ ایک غریب عورت ہے، غریب آدمی کی بیوی ہے۔ شہباز گل کا جو بھی قصور ہو، آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا دینی چاہیے، لیکن ان کے ڈرائیور کی فیملی کو اس طرح سے ہراساں کرنا، ظلم و تشدد، جبر کا نشانہ بنانا بالکل ہی غلط ہے اور قابل مذمت ہے۔ ناظرین، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ امیر کے لیے ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو دوسرے کیسز موجود ہیں، جہاں پر اربوں روپے کے کیسز میں نام ہونے، ثبوت ہونے کے باوجود مریم نواز رہا ہیں، وہ باہر مزے سے گھوم رہی ہیں، اپنے جلسے جلوس کر رہی ہیں، جبکہ ایک غریب عورت، غریب بندے کی بیوی اس وقت جیل میں بغیر کسی دفعات کے جیل میں اس کو رکھا گیا اور اس کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ آج دوپہر میں وہ دردناک مناظر دیکھتے ہوئے آنکھیں اشکبار ہو گئیں جب جج نے کہا کہ بچے جو رو رہی ہے اس کو اپنی ماں سے ملوایا جائے۔ ناظرین، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ وہاں پر بچی کو ماں سے بھی جدا رکھا گیا تھا تاکہ پورا پریشر اس غریب عورت پر ڈال کر شہباز گل کے جو موجودہ ثبوت ہیں وہ حاصل کیے جائیں اور مزید پریشرائز کر کے ان سے مزید ثبوت نکلوانے کی کوشش کی جائے۔ ڈرائیور کی بیوی اور بچی کو تھانے میں بند ہے اور آج رات ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جیل میں گزارنی پڑے گی۔ اب دوسری طرف اب دیکھیں تو جنہوں نے ضمانت دی ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے مزے لوٹ رہے ہیں، یہ ضمانت دینے کے بعد کہ میرا بھائی علاج کے بعد ود ان ویکس واپس پاکستان آئے گا اور کیسوں کا سامنا کرے گا، لیکن ابھی تک وہ پاکستان آنے کا نام نہیں لے رہے۔ ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا کام ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اگر میری فاطمہ بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اس طرح کا ظلم و جبر صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی پولیس واحد پولیس ہے جو اس طرح کے کام کر سکتی ہے، جو مجرم کو پکڑنے میں تو ناکام رہتی ہے لیکن اس کی فیملی، ماں باپ، بہن بھائی، بچوں، ایون کہ 10 ماہ کی بچی کو بھی نہیں بخشتی اور ان کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دی جاتی۔ بات تو ہے کہ اس کے ڈرائیور کا بھی کوئی تعلق اس قسم کا نہیں ہے، وہ کسی کیس میں نہیں آتا، لیکن صرف اور صرف پریشرائز کرنے کے لیے، ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے، ذاتی اناد اور انا کی بیس پر ان کو جیل میں رکھا گیا۔ یہ بہت ہی دردناک ایک سٹوری تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی بہت ضروری تھی۔ ہر بندہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو کنڈیم کر رہا ہے، لیکن حکومت اپنے مذموم ارادوں میں لگی ہوئی ہے۔ حکومت اس قسم کی کارروائیوں سے باز نہیں آ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی بیک فٹ پر نظر آتی ہے۔ جب ان سے کل سوالات کیے گئے پریس کانفرنس میں اور ملاقات میں صحافیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں صحیح وقت کا اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اگریسو موڈ میں آئیں گے، کیونکہ ابھی تک ہم صرف اور صرف ڈیفینسو موڈ میں ہیں۔ جب ہم اگریسو موڈ میں آئیں گے تو انشاءاللہ بازی پی ٹی آئی کے حق میں ہوگی۔ پی ٹی آئی کے حق میں ہو یا نہ ہو، لیکن غریب مظلوم کے اوپر ظلم کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ دوسری طرف جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہت دلچسپ ہو چکی ہے۔ اس وقت فوج کے خلاف بھی پورے ملک میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کی بھی مذمت کی جانی چاہیے۔ بظاہر حکومت ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، پی ڈی ایم ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے کہ یہ سارے کے سارا جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا پروپیگنڈا پی ٹی آئی کر رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی اس کو رد کر چکی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمارے بیچ میں کوئی بھی ایسے عناصر موجود نہیں ہے جو شہداء یا فوج کے خلاف کسی قسم کی کارروائی یا پروپیگنڈا میں شامل ہوں۔ انہوں نے اس چیز کو مسترد کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے اور جو بھی کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا تاثر پوری دنیا کے اندر بہت غلط جا رہا ہے۔ دوسری طرف ٹی وی چینلز اور صحافیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ بھی بند ہونے چاہیے اور مکمل آزادی اظہار رائے پر
قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ ناظرین یہ تھی اپڈیٹس آج کے لیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مزید جو اپڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی کے لیے قمر میکن کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔